بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرفوع من القول حکمن لا تصریحاً کی مثال، کیونکہ پیچھے آیا تک مرفوع ایک تصریحاً، پھر وہ مرفوع قولی فعلی تقریری. اب مرفوع قولی حکمن لا تصریحاً یہ کون سی ہے؟ بڑی اہم بات. وہ یہ ہے کہ ما یقول الصحابی، مثال اس کی وہ حدیث ہے کہ کہے صحابی، قول کرے صحابی، بات کرے صحابی. وہ صحابی یعنی بات خود کرے، نسبت سرکار والا نہ کرے، صحابی کہے تو وہ صحابی جو اسرائیلیات سے نہیں لیتا، جو اسرائیلیات سے نہیں لیتا، وہ صحابی قول کرے ما اس شے کا کہ نہیں ہے مجال اجتہاد کے لیے اس قول میں، کہ اجتہادن وہ قول نہیں ہو سکتا، اجتہادن وہ قول نہیں ہو سکتا. ایک اور نہیں ہے اس قول کے لیے تعلق لغت کے بیان کے ساتھ یا غریب کی شرح کے بیان، یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی لغت بیان کی ہے یا غریب کی کوئی شرح کی ہے، یہ بھی نہیں ہے. نہیں ہے. سنیں اب اس کی مثالیں، جیسا کہ خبریں دے صحابی ان امور سے جو گزر گئے ہیں من بعد الخلق، ابتدائے خلق کی کوئی خبریں دے، تو یہ قیاساً تو نہیں ہو سکتے. دو ہی صورتیں ہیں، یا اپنی طرف سے گڑے، اگر گڑھا ہے تو اس کے صحابی ہونا اور عادل ہونا، یہ ساری بات خراب ہو گئی. یا کسی اسرائیلیات سے لے کہ ان یہودیوں سے سنا ہے اور صحابی وہ ہے کہ ان سے نہیں لیتا. اب تیسری صورت یہ کہ سرکار سے سنا ہے، لہذا حکمن مرفوع حدیث ہے. حکمن مرفوع حدیث ہے. یا خبریں دینا یا انبیاء کی خبریں دینا، کہ انبیاء کے کوئی واقعات بیان کرنا، انبیاء کے واقعات بیان کرنا. یا آنے والی خبریں دینا، جیسے جنگیں اور فتنے کہ مستقبل میں یہ کام ہوگا. یا قیامت والے دن کے احوال بیان کرنے، قیامت والے انواخنا، جیسے امور ماضیہ کی خبریں دینا ابتدائے خلق سے، اور انبیاء کی خبریں دینا، کی خبریں دینا، یا امور آتیہ کی خبریں دینا جیسے جنگیں، فتنے اور قیامت کے دن کے احوال. صبر. اور اسی طرح صحابی خبر دے اس کام سے کہ حاصل ہو اس کے کرنے کے ساتھ ثواب مخصوص، صرف ثواب نہیں. یا خبر دے صحابی اس کام سے کہ اس کے کرنے کے ساتھ عقاب مخصوص، یہ ثواب مخصوص اور عقاب مخصوص، یہ عقل سے نہیں سمجھی جاتی. سمجھے؟ تو یہ صرف صحابہ کے بارے میں کوگو، کس کے بارے میں؟ تابعی کے بارے میں نہیں ہے کہ تابعی ایسی بات کرے تو خام خواہ وہ حکمن مرفوع حدیث ہی بنے گی. جی
کیونکہ صرف صحابہ تھا کہ سارے عادل سے کہیں جی، نیچے ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے جی۔ کیا کہ جی سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح خبر دینی ان کاموں اس کام سے کہ اس کے کرنے کے ساتھ ثواب مخصوص ملے گا یا عقاب مخصوص۔ ہاں، ایسے نیکی بتانی یا ایسا گناہ بتانا، اور اس پر جو سزا یا ثواب ہے وہ مخصوص، کہ جنت میں یہ سزا ہے یا جنت میں یہ درجہ ملے گا۔ ایک مطلقاً کہ نیکیوں پر ثواب ملتا ہے، گناہوں پر سزا ہوتی ہے، یہ تو کلیے ہیں، یہ تو قرآن و حدیث سے سمجھ آتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن۔ اللہ کے ذکر پر ثواب ملتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا قرآن مجید حدیثوں میں جو مضامین ہیں ان سے یہ جو جملے اخذ ہوتے ہیں یہ اور چیزیں ہیں۔ اور مثال مرفوع کی، مرفوع من القول حکمن کی، استغفر حکمن کی، لا تصریحن کی، ما وہ ہے کہ قول کرے صحابی، وہ صحابی جو نہیں لیتا اسرائیلیات سے، یعنی بنی اسرائیل کی کتب سے نہیں لیتا یا ان کے منہوں سے، وہ بھی وہ گلہ کرتے ہیں سن لیں یہاں تو چونکہ وہ صاحب کتاب ہیں لہذا یہ بات ہوگی کہ ان کی کتابوں سے پڑھنا یا ان سے سننا بلا تھی بے۔ اور یہ اعتراض ہے اس صحابی سے جو معروف ہے نظر کرنے کے ساتھ کس میں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام، یہ تو چونکہ پہلے عالم تھے ان کے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی کرتے تھے یہ، کیونکہ عبداللہ بن عمر ہے نا حاصل ہوئی ان کے لیے وقعت الیرموک میں کتب کثیرہ من کتب اہل الکتاب، کن کو ملی؟ سنی؟ اور خبر دیتے تھے وہ ان کے ساتھ جو ان میں تھی من الامور المغیبہ، حتیٰ کہ آپ کے بعض ساتھی شاگرد کہتے بسا اوقات استاد جی حدثنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحدثنا من الصحیفہ، استاد جی سرکار دی حدیث سنو اندے وچوں لکھا چھٹو انہوں۔ یہ بعض دفعہ لوگ عرض کر دیتے تھے کہ ان میں جو لکھا اس کو ہمیں کیا سناؤ جی، تو وہ کہتے تھے جی سنیں فَقَوْلُهُ لَا يَكُونُ مِنَ الْمَرْفُوعِ حُكْمًا کیوں لِقُوَّةِ الْاحْتِمَالِ، قال دکتور اسرائیلیات ہے لون الیہودی والنصرانی من الثقافت والاخبار، جی ان کی باتیں جی منع کرو، جو نہیں لیتا اسرائیلیات سے تو بات کرے وہ بات کہ نئے مجال اجتہاد کے لیے اس میں، یہ میں کردہ بعد اگلا کر پڑھ لو، اور نہیں اس بات کے لیے تعلق لغت کے بیان کے ساتھ یا غریب کی شرح کے ساتھ، جیسا کہ خبریں دینا امور ماضیہ سے، مخلوق کی ابتدا سے، یعنی اس سے جو پیدا ہوا اولاً، جی کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو، نہ قبل خلق السماء ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کون پیدا کا قول صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم، سونے کہ حین سئلان ہو جب آپ سے پوچھا گیا تو سونے فرمایا کان اللہ، اللہ تھا اور نہیں تھی کوئی شے اس سے پہلے، اور تھا عرش اس کا پانی پر، پھر پیدا فرمایا آسمانوں اور وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ، ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لکھا لوح محفوظ میں ہر شے کو، انتہا لفظ الحدیث۔ اچھا فل ما بل عرش، اب یہ پیدا کیے گئے آسمانوں زمینوں سے پہلے جی، پس عرش پانی پر اور پانی ہوا کی پشت پر،
جی، اور ہوا قائم تھی بے قدرت اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ، اور ذکر عبارت ہے لوح محفوظ سے، یا خبریں آنے والی چیزوں کی جیسے ملاحم اور فتن اور یوم قیامت کے احوال۔ ملاحم بفتح المیم جمع ملحم وہو المقتل، مراد سے جنگیں لاشتباک الناس فیہا کالصدی میں کالصدا واللحمہ، یعنی لکثرت لحوم القتل فیہا۔ الملاحم وہ جنگیں جو الحائلہ بڑی خطرناک کی آخری زمانے میں ہوں گی، اور فتن شدائد وہ جو نازل ہوں گے لوگوں کے ساتھ، جی تو آزمائے جائے وَتُخْتَبَرُ دِينُهُمْ، امتحان آزمایا جائے گا ان کا دین آخری زمانے میں بھی، اور دجال دا فتنہ اللہ تعالیٰ دے شر کو بچائے۔ اچھا جی، اور اسی طرح خبر دینا اس شے سے کہ حاصل ہوتا ہے اس کے کرنے کے ساتھ ثواب مخصوص، ثواب یا عقاب مخصوص۔ قید بہ، یہ مخصوص کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ مطلق ثواب اور مطلق عقاب، ثواب علی الخیر تے عقاب للاجتہاد فی مدخل، جی برخلاف حد بندی کرنی اس میں، کیونکہ یہ محض جانا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ وحج کے ساتھ۔ تو یہ پڑھ پڑھ کے پیر جی سمجھ آئے گی نا کہ کس چیز کی نسبت مخلوق کی طرف کر سکتے ہیں، کس کی نہیں کر سکتے جی۔ تو میرے تو جالتے تیرا بیڑا غرق ہوئے تا مار دیتے۔ ما لا مجال الظاہر، جزمی بات یہ ہے کہ انہو یہ مفعول ہے کس کا؟ یقولو ما، مانا کہ قول کرے صحابی، وہ صحابی جو نہیں لیتا کوئی خبر بھی، خبو قول کرے ایسی بات کا کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے۔ قال الشارع، قال السخاوی، جیسا کہ حدیث کہ من عطا، جو شخص آیا جادوگر کے پاس، یا عراف کیا فاشناس الکیرہ شکیرہ ویکھن والے ہتھاں دیاں، یا عراف کے پاس، تو پس تحقیق اس نے کفر کیا اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر۔ روایت کیا ہے اس کو ابو مسعود نے۔ وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ، قول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، فرمایا وہ بندہ جو نہ قبول کرے دعوت کو، پس تحقیق اس نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور قول حضرت عمار بن یاسر کا، وہ بندہ جو روزہ رکھے اس دن میں کہ جس میں شک کیا جاتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ 30 شعبان یا یکم رمضان؟ بھی آج کون سا؟ آج بھی یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے، یہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے۔ شک والے دن میں پس تحقیق اس نے نافرمانی کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جی بس۔ اب یہ جو ہیں یہ صحابہ پاک کے اقوال یہ عقل سے نہیں مدرک، لہذا یہ مرفوع حدیث ہے، حکماً مرفوع ہے، لیکن تحقیق جائز رکھا ہے شیخنا نے اس میں، اور وہ جو اس کے مشابہ ہے کہ احتمال احالت الاسم کا اس پر جو ظاہر ہے قواعد سے، جی کہ یہاں جو کہا کہ بھی گناہ ہے کہ بھی ان میں ہو سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے بھی فی الحدیث الاول کہ اما الساحر، پس بقبل فل قولی واتبعوا ما تتلو الشیاطین ولقولی تعالی ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ بہر عراف کون ہوتا ہے؟ اور وہ منجم ہے فلقول تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، انتہا ما حذف یسیر من البین۔ اقولو، یہ ھذا احتمال الشیخ هو الاقرب، یہ جو پیچھے مثالیں ہیں 3 قول کہتے ہیں ان میں عقل کو دخل ہے، کہ چونکہ قرآن مجید میں حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ کام غلط ہیں، تو اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا نا اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، تو یہ بندہ عقلاً کہہ سکتا ہے کہ نہیں، کہ نہیں کہہ سکتا؟
اس پر یہ مثالیں دی ہیں. لہذا بھی یہ قول بھی اتنی پکی بات نہیں بنتی کہ خواہ مخواہ کیا ہو یہ، کیونکہ یہ بات عقلاً کہی جا سکتی ہے جی. اچھا اگلی بات سننا. تو لہٰذا فل مثال العذر جو ہے وہ صرف بے اس میں کوئی احتمال نہ ہو، وہ ہے جو روایت کی گئی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ بے شک وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اس کا نام ولحان ہے، پس بچو تم پانی کے وسواس سے. جی اب شیطان کا نام، یہ ساری بات مشکل ہے جی. تو پس بے شک رفع حدیث کا لیسا بالقوی کما سرہ ترمذی علاوہ حدیث ابن مسعود مذکور تحقیق روایت کی گئی مرفوع بھی پیچھے پڑی ہے جی. کما سرہ بے اشارے والذی لا مجال فیہ فسروا بقولک الاخبار عن الامور الماضیہ. پس ہر وہ کہ ذکر کیا اس کو اس میں اجتہاد کے لیے کوئی مجال نہیں ہے جی. لاخرہ من کرو. اور مثال مرفوع من القول حکمن لا تصریحا کی وہ ہے کہ کہے صحابی، وہ صحابی جو نہیں لیتا اسرائیلیات سے وہ قول کہ نہیں مجال اختیار کے لیے اس قول میں، اور نہیں اس قول کے لیے تعلق قوت کے بیان کے ساتھ یا غریب کی شرح کے ساتھ. جیسا کہ اخبار امور ماضیہ سے، ابتداء خلق سے، اور انبیاء علیہ السلام کی اخبار یا اخبار آتیہ جیسے ملاحم اور فتن اور احوال یوم القیامہ، اور اسی طرح خبر دینی ان کا اس کام سے کہ حاصل ہوتا ہے اس کے کرنے کے ساتھ ثواب مخصوص یا انعام مخصوص. وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي مُخْبِرًا لَهُ. بس محاذ ہے اس قول صحابی کے لیے مرفوع کا حکم. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کا خبر دینا اس کے ساتھ جس میں عقل کو دخل نہیں ہے، یہ خبر دینا تقاضا کرتا ہے مخبر لہو کہ صحابی کو کسی نے خبر دی ہے. کیا جی؟ اور بعض ہے اس صحابی کے قول کے لیے مرفوع کا حکم اس لیے کہ خبر دینا اس شے کا، اس وہی جو پیچھے 4-5 چیزیں آئی ہیں. اس بات کا یہ تقاضا کیڑی بات ہے؟ ماضی کی خبریں، مستقبل کی ساری. یہ خبر دینا تقاضا کرتا ہے کہ صحابی کے لیے کوئی مخبر ہے جس نے خبر دی ہے. اب آگے وما لا مجال للاجتہاد فیہ یقتضی موقفا للقائل بہ. پھر دوبارہ بات کی بات وہی ہے. ولا موقفا للصحابۃ الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بعض من یخبر عن الکتب القدیمۃ فلہذا وقع الاحتراز عن القسم الثانی. اور وہ شے کہ نئی مجال اجتہاد کے لیے اس میں وہ شے تقاضا کرتی ہے کہ اس شے کے قائل کا کوئی واقف کرانے والا ہو. وہی مخبر لہو ذرا عبارت پھر دوبارہ دہرائی ہے کہ اس کی کوئی واقفیت کرانے والا ہو. اب بات صحابہ پاک کی ہے تو صحابہ پاک کے لیے واقفیت کرانے والا نہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا بعض وہ لوگ ہیں جو خبر دیتے ہیں کتب قدیمہ سے. دو ہی صورتیں ہیں. تو چونکہ کتب قدیمہ والے کی بات تو معتبر نہیں ہے، اس کی تو بات نہیں ہو رہی، تو لہذا خام خواہ یہ بات انہوں نے سرکار سے سنی ہے، صرف نسبت نہیں کی ہے. اسی لیے واقعہ ہوا احتراز قسم ثانی سے. کس سے؟ جو کتب قدیمہ سے خبر دیتا ہے. کیا جی؟ اور وہ افعال کے نہیں اتحاد، وہ افعال نہیں، وہ اقوال یار، وہ اقوال کے نہیں اتحاد کے لیے اس میں مجال یہ تقاضا کرتا ہے واقفیت کرانے کا، بقائل بہی کا کوئی واقفیت کرانے والا ہو، اور نہیں ہے موقف مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعض وہ جو خبر دیتے ہیں کتب قدیمہ سے. اسی لیے واقع ہوا ہے احتراز قسم ثانی سے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَهُوَ مَرْفُوعٌ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ. پس جب بات اس طرح ہے تو پس پھر اس قول کے لیے حکم ہے اس قول کا کہ اگر وہ یوں کہہ دیتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہے یا وہ قول، یہ دونوں برابر ہیں جی. تو پس یہ مرفوع ہے، پس یہ برابر ہے کہ ہو وہ
ان اقوال سے کہ صحابی نے سنا اس کو خود سرکار سے یا سنا ہے سرکار سے واسطے کے ساتھ بھی کسی اور صحابی سے سنا ہے؟ جی بس جب ہے اس طرح بھئی جو مدنی زندگی میں صحابہ ہیں وہ مکی زندگی کی کوئی بات سناتے ہیں تو خام کا کسی صحابی سے سنی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دہرائی ہے تو تب بھی ہے۔ جی جب ہے بات اس طرح تو اس قول صحابی کے قول کے لیے حکم ہے اس کا کہ اگر وہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مرفوع ہے، برابر ہے کہ وہ ان سے کہ سنا ہے اس صحابی نے اس کو سرکار سے یا سرکار سے واسطے کے ساتھ بھی خود بلا واسطہ سنا ہے یا واسطے سنا، لیکن یہ نہیں ایسی ہے جیسے وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محض ہے اس کے لیے اس قول جس میں لا مجال ہے اس کے لیے حکم مرفوع کا، اس کا حکم مرفوع کا کیوں ہے؟ دلیل اس لیے کہ خبر دینا صحابی کا اس کے ساتھ اور امور ماضیات مستقبلہ ان کی بھی تقاضا کرتا ہے مخبر لہو کا کہ صحابی کو خبر دینے والا ہے، سنیں اور پھر دوبارہ بات تو پوری ہوگی لیکن وضاحت کر دی ہے، اور وہ شے کہ نئی مجال اجتہاد کے لیے اس میں وہ شے کیا ہے؟ تقاضا کرتی ہے واقفیت کرانے والے کا اس بات کے قائل کے لیے، اور نہیں کوئی واقفیت کرانے والا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعض وہ جو خبر دیتے تھے کتب قدیمہ سے، اب چونکہ یہ تو معتبر نہیں ہے بس اسی لیے واقعہ ہوا اعتراض قسم ثانی سے، پس جب ہے اس طرح تو پس اس قول کے لیے حکم ہے اس قول کا کہ اگر کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پس یہ قول جو صحابی نے کی ہے جس میں لا مجال مرفوع ہے، برابر ہے کہ ہو وہ قول ان اقوال سے کہ سنا ہو صحابی نے ہو اس قول کو من ہو خود سرکار سے یا سنا ہو اس قول کو ان ہو سرکار سے واسطے کے ساتھ من کر پھر میں کرم لکھے گا، اس لیے کہ خبر دینا صحابی کا اس کے ساتھ تقاضا کرتا ہے مخبر لہو کا، اور وہ اخبار کے نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس میں یہ تقاضا کرتا ہے واقفیت کرانے والے کا قائل بھی کے لیے، اور نہیں موقف صحابہ پاک کے لیے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض وہ جو خبر دیتے ہیں کتب قدیمہ سے، بس اسی لیے واقع ہوا ہے اعتراض قسم ثانی سے، بس جب ہے بات اس طرح تو بس اس کے لیے حکم اس قول کے لیے حکم ہے اس قول کا کہ اگر کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس وہ قول مرفوع ہے، برابر ہے کہ وہ قول ان میں سے ان سے کہ سنا ہے اس صحابی نے اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سرکار سے واسطے کے ساتھ موقفاً اس لیے کہ راوی کا خبر دینا امور مذکورہ سے تقاضا کرتا ہے کس کا؟ مخبر کا، خبر دینے والا ہو اللہ کی طرف سے جی، اور موقف ہے تو موقف کا معنی کیا ہے؟ معلمن، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، تو بس ہوگا اس موقوف کے لیے حکم مرفوع کا کتب قدیمہ کی مسئلہ سمجھا جے او مسئلہ گل کر بڑو ہوئی کشف، کاشف کو کیا ہوا؟ کشف جی، یا ہوا الہام کہ یہ بات ایسے ہوگی، یہ دونوں باتیں خارج ہیں بوجہ احتمال غلطی کے دونوں میں، تے اپنے کشف تے الہام نہیں قوم تے ٹھوکی دے،
سمجھے جی. فلہذا شکر اللہ فلہذا واقع احتراز یعنی بوجہ ہونے حسر موقف کے ان دو قسموں میں نوعین مذکورین سے اور واقع ہوا احتراز ما سابقہ میں بقولی ہی ما یقول صحابی الذی لم یاخذ. تو ایک قسم ثانی وہ کون ہے؟ بعض وہ جو خبر دیتے ہیں. اچھا جی اور لفظ سمجھی اے ممن سامعہ اے بغیر واسطہ ان ہو کیونکہ کلمہ من جو ہے نا یہ سندوں کے اندر اتصال کے لیے ہوتا ہے. من فلاں کا مطلب ہوتا ہے بلا واسطہ اور کلمہ ان انقطاع کے لیے ہوتا ہے جی. تائیں تو ان فلاں جڑا ہے وہ ان آنا جڑا ہے جی تدلیس بن جاتی ہے جی. پس جب کہا کہ سمے تو من ہو تو ہوگا سما اس کا بلا واسطہ. جب کہا سمے تو ان ہو ہوگا سما اس کا بل واسطہ. اور احتمال ہے یہ کہ ہو بلا واسطہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ان ہو جب ہو دونوں معنی ہوتے ہیں لیکن من میں صرف ایک ہی معنی کیا بلا واسطہ. خلاصہ یہ ہے کہ اگر صحابی جو ہے نا جی بھئی سرکار سے خود سنے یا بل واسطہ سنے تو حرج کوئی نہیں. کیوں حرج کوئی نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ نہیں نقصان دے گا صحابی کو صیغہ تدلیس کیونکہ صحابی سارے عدل محفوظ مخصوص خصوصاً محفوظ کس میں خصوصاً روایت میں خاص کر کے جی. ومثال من الفعل حکما ان يفعل صحابی ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على مجول فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مثال مرفوع من الفعل حکمن کی مثال مرفوع من الفعل حکمن کی یہ کہ کرے صحابی وہ کام کہ نئی مجال اجتہاد کے لیے اس میں. صحابی نے ایسا کام کیا جو اجتہاد کو دخل نہیں ہے تو پس اتارا جائے گا یہ کام اس بات پر کہ یہ کام اس صحابی کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے جی. کیا کیا جی مرفوع من الفعل حکمن کی یہ ہے کہ کوئی کام کرے صحابی کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس میں تو اتارا جائے گا یہ اس بات پر کہ اس صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. کما قال الشافعی علیہ الرحمہ فی صلاة علی فی الکسوف فی کل رکعت اکثر من رکوعین. اچھا جی جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھنے میں کسوف کی کہ ہر رکعت میں اکثر ہیں 2 رکوعوں سے. اب یہ رکعت میں 2 رکوع کسی خاص نماز میں یہ عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ معہود کتنے رکوع ہے؟ ایک ہی ہے. اور سجدے کتنے؟ معہود. اب ان کا جو خلاف ہے تو یہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نامنقول ہو تو کوئی عقل سے نہیں نکال سکتا جی. جی سمجھی کیا کہ جیسا کہ فرمایا امام شافعی علیہ رحمہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں کسوف میں کہ ہر رکعت میں 2 رکوعوں سے اکثر ہیں. سنیں اچھا جی او عشے پڑھنا مثال المرفوع میں استشکال کیا گیا بین طور کے جائز ہے یعنی پایا جائے صحابی کا فعل وہ فعل کہ نئی مجال اجتہاد کے لیے اس میں. یہ اس لیے صحابی نے کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا تب کیا ہے نہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ضروری تو نہیں نا چونکہ ہم نے اس کو بنانا ہے مثال مرفوع فعلی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع فعلی حکم تب بھی ہے نا بھی سرکار کا فعل ہے تو کہتے ہیں جائز ہے کہ صحابی جو کام کر رہا ہے جس میں عقل کو دخل نہیں ہے لیکن جائز اس نے سرکار سے سنا ہو اس لیے کر رہا ہے. دھیان کریں تو اب صحابی کے اس فعل کو یہ دلیل بنانا کہ سرکار کا یہ فعل ہے یہ دلیل نہیں بن سکتا. جائز ہے سرکار کا فرمان ہو جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہو. نہیں سمجھی؟ ادھر دیکھ
تو پس نہ ہوگا یہ مرفوع من الفعل سے الانتہا۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ مراد مثال سے یہ ہے کہ صحابی کا فعل اس کے لیے حکم ہے، مرفوع کا صحابی کا جو فعل ہے نا جس میں عقل کو دخل نہیں ہے، اس فعل کے لیے مرفوع کا حکم ہے، مرفوع کا حکم ہے، بھائی طور کہ نہ ہو وہ من تلقائے نفسی، واسطے شرط کرنے اس کے کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس میں، بلکہ ہوگا وہ ماخوذ من ہو، علیہ السلام وہ عام ہے یہ کہ ہو مستفاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مستفاد ہے یا آپ کے فعل مبارک یا آپ کی تقریر مبارک سے، لہذا تینوں کو شامل ہے جی۔ چلو جی، اور مثال مرفوع اور مثال من الفعل حکمن کی یہ کہ کرے صحابی وہ کام کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس میں، پس اتارا جائے گا وہ کام اس بات پر کہ یہ فعل ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، جیسا کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ فی الکسوف میں ہر رکعت میں اکثر ہیں رکوعین سے منع کر شاباش فعل حکمن کی یہ کہ کرے صحابی وہ کام کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس میں، پس اتارا جائے گا وہ فعل اس بات پر کہ یہ اس صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، جیسا کہ فرمایا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ فی الکسوف میں کہ ہر رکعت میں اکثر 2 رکوع کما قال شافعی، یعنی حمل کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو اس بات پر کہ آپ کا جو فعل ہے وہ مرفوع کے حکم ہے، قال الشارع شاید کہ یہ قول ان کے مذہب میں جی ہو، وگرنہ جو بھی کیا زیادہ رکوع 2 سے زیادہ رکوع بھی ان کے مذہب میں شاید یہ قول ہو، وگرنہ مشہور امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے اور یہی قول ہے امام مالک و احمد کا، وہ کہتے ہیں صلاۃ کسوف میں ہر رکعت میں کتنے ہیں، 2 رکوع ہیں، تو یہاں تو ذکر اکثر کا جی سنیں جی اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ رکوع واحد ہے، رکوع باقی تفصیل ساری پڑھی ہے، فمعنی قول ہی اکثر من رکوعین، یہ معنی کیا ہے غیر ظاہر ہے، کیونکہ یہ تو مراد نہیں ہے، قال فی الانوار، اور یہ کتاب مشہور ہے شوافی کے مذہب، نور انوار نہیں الانوار مذہب شافی میں، کہ وہاں یہ لکھا ہے کہ اقل صلاۃ الخسوف والکسوف 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 قیام ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور جب ایک رکوع کر کے کھڑا ہو جائے گا تو خواہ مخواہ قیام بھی 2 بنے رکوع بھی 2 بنے، اور نہ اضافہ کیا جائے، اگر اضافہ کیا گیا آمدن تو نماز باطل ہو جائے گی، اور نہ کم کرے، اگر کمی کی آمدن تو اس کا تدارک کیا جائے گا، انتہا۔ بعض نے کہا ممکن ہے جواب دیا جائے کہ بہی طور کہ یہ اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو من امام شافعی کا قول قدیم ہو، کیا 2 سے زیادہ رکوع، اور وہ جو ان کی کتاب الانوار میں ہے یہ قول، اور اب عمل اسی پر ہو جی اکثر میں رکوعین، اشارہ کیے کرتی ہے اس کی ترقی ہے اس کی طرف امام مسلم نے، باخرہ جو احمد فذاکر صلاح تعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیلاً بھی حضرت مولا علی پاک نے نماز پڑھائی تو تفصیلاً 4 رکوعات ہر رکعت میں جی، تو پھر حدیث بیان کی حضرت مولا علی پاک نے سامعین کو جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس طرح ورجالہ ثقات مجمع الزوائد و مثال المرفوع التقریر حکما ان یخبر الصحابی انہم کانوا یفعلون فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذا فإنہ یکون له حکم الرفع من جہت ان الظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ذالک صبر 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 مثال مرفوع من التقریر حکمن کی یہ کہ خبر دے صحابی اس بات کی کہ صحابہ پاک کرتے تھے قضا یہ کام اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، کیا کہ جی
مثال مرفوع تقریر حکمن کی یہ خبر دے صحابی کے صحابہ کرام کرتے تھے یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ جملہ بولے جی کیونکہ یہ کام ہوگا اس کے لیے حکم مرفوع کا. جی اس جہت سے کہ جزمی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلع ہونا علی ذالک اس کام پر کہ صحابہ پاک جو کرتے تھے جزمی بات ہے کہ سرکار اس پر تو جب مطلع تھے اور صحابہ پاک کرتے تھے تو سرکار نے منع نہیں کیا تو پھر یہ حکمن کیا بن گئی مرفوع من التقریر حکمن بن گئی. کیا جی کیونکہ اس کے لیے ہوگا رفع کا حکم اس جہت سے کہ جزمی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطلع ہوں گے اس بات پر جو کر رہے ہیں. جی کیوں بھائی لتوفر دواعی سوالہ عن امور دینہم با وجہ توفر او تھلے لکھی لے توفر اے تکسر با وجہ کثرت دوائی اے بواعث با وجہ صحابہ پاک کے دوائی کے توفر کے اللہ سوال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے اپنے دین کے معاملے میں کہ وہاں کوئی بات ہوتی تھی فوراً سرکار سے پوچھتے تھے فوراً. تو لہذا یہ جو کام کر رہے ہیں جزمی بات ہے کہ سرکار سے پوچھا ہے یا سرکار کے سامنے کیا سرکار نے منع نہیں کیا جی. کیا جی باوجہ صحابہ کرام کے دوائی کے توفر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے پر ان کے دین کے معاملے میں وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ زَمَانُ نُزُولِ الْوَحْيِ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَمِرُّونَ ٹھیک ہے نا فاعل ہی نا فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ الْفِعْلِ بس. اور اس لیے کہ وہ زمانہ ہے نزول وحی کا تو پس نہیں واقعہ ہوگا صحابہ پاک سے کسی شے کا کرنا اور وہ پھر اس پر مستمر بھی رہیں مگر تب ہی ہوگا کہ وہ کام ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے بلکہ وحی بھی نازل ہو رہی ہے اور ایک کام بھی غلط کیا جا رہا ہے روکا نہیں جا رہا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا جی ایسے ہو نہیں سکتا. شریعت بن رہی ہے فوراً احکام آ رہے ہیں جی اور اس لیے کہ وہ زمانہ تھا نزول وحی کا پس نہیں واقع ہوتا صحابہ پاک سے کوئی فعل کسی شے کا کرنا اور وہ مستمر رہے ہوں اس پر ابھی وہ مسلسل کرتے بھی رہے مگر وہ ممنوع نہ ہو. وہ ممنوع الفعل کا غیر ہے تو وہ کیا ہے جائز ہے یار. کمال ہے جی. وقد استدل جابر بابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما علی جواز العزل بانہم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. اور تحقیق دلیل پکڑی حضرت تائید پیش کرتے ہیں حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے ازل کے جواز پر ازل کے جواز پر کس طرح دلیل پکڑی کہ صحابہ پاک ازل کر لیتے تھے کرتے تھے نہیں کر لیتے تھے فرق ہے جی حالانکہ قرآن اتر رہا تھا حالانکہ قرآن اتر رہا تھا اور اگر ہوتا یہ عزل کرنا ان کاموں سے جو شرعن منع ہے تو البتہ منع کر دیتا ہے اس سے قرآن یعنی آیت آ جاتی یا سرکار کا فرمان آ جاتا جی. اور تحقیق دلیل پکڑی ہے حضرت جابر باقی وہ تو لے دینا وہ عزل کے بارے میں پوری ایک پاس آپ نے پڑھی ہے ساری حدیثیں میں گزری ہیں جی. اور تحقیق دلیل پکڑی ہے حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری علیہ رضی اللہ عنہما نے عزل کے جواز پر بہین طور کے صحابہ کرام عزل کر لیتے تھے حالانکہ قرآن نازل دلیل یہ بنائی ہے قرآن اتر رہا تھا یہ منی عنہ سے تو البتہ منع کر دیتا ہے اس سے قرآن. اور مثال مرفوع من التقریر حکمن کی یہ کہ خبر دے جی
صحابی اس بات کی کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں اس طرح، کیونکہ ہوگا اس فعل کے لیے حکم رفع کا، اس وجہ سے کہ جزمی بات ہے، ان ظاہرہ کہ جزمی بات ہے آپ کا مطلع ہونا اس بات پر، اس فعل پر، اس فعل پر آپ کا مطلع ہونا باوجہ کثرت صحابہ پاک کے دوائی کی بواعث کی باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے سوال پر اپنے دین کے امور سے، اور اس لیے کہ وہ زمانہ ہے نزول وحی کا، پس نہیں واقعہ ہوگا صحابہ پاک سے کسی شے کا کرنا اور اس پر مستمر بھی رہیں، مگر وہ کام ممنوع الفعل نہیں ہوگا۔ اور تحقیق دلیل پکڑی حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ازل کے جواز پر بہی طور کے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کرتے تھے ازل، حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اگر ہوتا ازل ان کاموں سے کہ منع کیا جاتا ان سے تو البتہ منع کر دیتا اس سے قرآن۔ جی ایک منٹ میں صبر کریں۔ اور وکنا این یخبرا، سمجھے یعنی اے یضیفہ کہ صحابی منسوب کرے اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف، یعنی وصال سے پہلے، کس سے پہلے، نہ کہ لا حضرت ہی علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار کی ذات کی طرف نہیں، نسبت زمانے کی طرف کرے۔ اگر سرکار کی طرف نسبت پھر تو بات واضح ہوگی، پھر تو حکمن نہیں، پھر تو تصریح ہوگی۔ جی جیسا کہ قول صحابی کا کہ ہم کھاتے تھے اداہی کے گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، جی یہ کام۔ اور جیسا کہ حضرت جابر کا قول کہ کننا نازل والقرآن یا کننا ناکل لحوم الخیل، گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بابا یہ فتووں کی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث کے اصولوں کی کتاب ہے۔ یہاں مثالیں جو دی جا رہی ہیں وہ ضروری نہیں بھی وہ معمول بھی ہے کہ نہیں ہے، سنیں محمد ہے تو فتوے کٹ کے شروع کر دو پلاؤ میں۔ ہاں جی کہ بھئی لحوم الخیل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس صحیح وہ کہ جس پر اعتماد ہے اور جس کے ساتھ قطع کیا، یقین کیا حاکم وغیرہ نے ائمۃ الحدیث سے، وہ یہ ہے کہ انہ یہ کام، یہ شے مرفوع ہے کہ سرکار کے زمانہ پاک میں ہے، لہذا سرکار کو پتہ ہے اور منع نہیں ہے تو لہذا یہ جائز ہے۔ وقال الاسماعیلی انہ، لیکن والثواب کیا مرفوع ہے۔ جی قولہ قضا کنایہ فعل سے، وقضا قول صحابی کیڑا، ایک اور مثال دیں دینی کہ کانوا یقولون قضا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جملہ ہے جی کہ صحابہ پاک سرکار کے زمانے میں یہ بات کہتے تھے، تو لہذا یہ جو بات کہتے تھے یہ بھی حکماً مرفوع ہے، حکماً لتوفر دوائیں منع کر چکے ہیں۔ وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ، مسئلہ سمجھیو میرا کوئی لگ گیا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ دی مثال ہی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر واقعہ ہو وہ کام نادراً تو یہ مرفوع حکم میں نہیں ہوگا، نادراً جو ایک آدھ بار، یا وہ کام ایسی جگہ میں ہے کہ جس پر اطلاع نہیں پائی گئی غالباً تو نہ ہوگا یہ مرفوع کے حکم میں۔ جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ تھوڑا دور گاؤں تھا، وہ صغیر تھے، نماز پڑھاتے تھے، جی ان کی تفصیل آ جائے گی کہ یہ جب ان کا قبیلہ مسلمان ہوا، قبیلہ ابھی باقی کسی کو تو قرآن یاد نہیں تھا، یہ بچے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ پاک ہمارے چشمے سے گزرتے تھے تو آتے جاتے قرآن شریف پڑھتے تھے، آتے جاتے
साढ़े 13 दिन ने सुना फिर क्या हाल है, चाचे का क्या हाल है, पुप्पी का क्या हाल है, मासी का क्या हाल है, पुट्ठे काम सारे कि वो कुरान शरीफ पढ़ते थे तो मैं खड़ा खड़ा उनसे याद करता रहता था। तो चूँकि उनको कुरान याद था इसलिए उनको इमाम बना दिया। इसलिए तो कहते मैंने जमात कराई तो मेरे कपड़े छोटे थे, पीछे से मेरे जो है ना कोई जगह नंगी हो गई। तो किसी ने कहा वह अपने इमाम की शर्मगाह पर कपड़ा तो डालो, तो मुझे उन्होंने कमीज़ बनवा कर दी। तो कहते ज़िंदगी में मुझे इतनी खुशी हुई कि आज मैंने लंबी कमीज़ पहनी हुई है जी। तो फिर जमात करी, पूरी हदीस ये बुखारी शरीफ में आ जाएगी, लंबा वाक़या। तो ये वो है। तब चूँकि ये दूर था, अब इसको दलील बनाना कि नाबालिग जमात करा सकता है, ये ठीक नहीं है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगे देख, वल कुरान व लफ्ज़ कुन्ना नाज़िलो वल कुरान यनज़िलो। बुखारी मुस्लिम किलाहुमान जाबिर व अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु। वलो कान मिम्मा, इसमें एक इशारा लतीफ़ा है, ध्यान करीब है, बड़ी अहम गल है। इसमें इशारा लतीफ़ा है इस बात की तरफ कि अन्ना हाजा, कि ये का अन्ना हो तकरीरुन रब्बानीयुन, गोया कि ये अल्लाह की तरफ से इसको साबित रखा गया है जी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद किया है उनके लिए ईमान को और मुज़य्यन किया है ईमान को उनके दिलों में, और अल्लाह ताला ने नापसंद किया उनके लिए कुफ्र को, फसूक को, और अल्लाह ताला राज़ी हुए सहाबा पाक के लिए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत के लिए, ग़ुलामी के लिए, और इख्तियार किया अल्लाह ने सहाबा पाक को अपने दीन की, और बनाया उनको खैर उम्मत, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी। तो अब सारी बातें होने के बावजूद वो गलत फेल पर मुस्तमिर रहे, ये हो नहीं सकता। हाँ जी, मना करो, शाबाश। और मिसाल मरफू मिन तकरीर हुक्मन की ये कि खबर दे सहाबी इस बात की कि सहाबा किराम करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इस तरह, क्योंकि होगा इसके लिए रफ़ा का हुक्म इस जिहत से कि जस्मी बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिला है इस पर, बवजह कसरत के सहाबा कराम के दवाई के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने पर उनके दीन के मामले से, और इसलिए कि ये ज़माना नुज़ूल वहज है, बस नहीं वाक़या होगा सहाबा कराम से किसी शय का करना और वो मुस्तमिर रहे हों उस पर, मगर वो ममनूउल फ़ेल का गैर होगा। और तहकीक इस्तिदलाल किया है हज़रत जाबिर और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जवाज़े अज़ल पर बईं तौर के सहाबा किराम कर लेते थे अज़ल, हालांकि कुरान नाज़िल हो रहा था, और अगर होता अज़ल उन चीज़ों से कि मना किया गया उससे, तो अलबत्ता मना कर देता उससे कुरान। यानी अगर होता उनसे जो ममनूअन हुआ है, ममनूअन हुआ है। अल्फ़ाज़ अल्फाज जो दलालत करते हैं रफ़ा हुक्मन पर, क्या अल्फाज जो दलालत करते हैं रफ़ा हुक्मन पर, यानी वो अल्फाज जिनसे रफ़ा ही होता है, ये नया मसला है। वयुल्ताहको बिकौल, यल्ताहिको कर दे, बिकौली हुक्मन मा वारादा बेसीगातिल किनायाते फी मौदे सेयाग सरियाते बिनिस्बते इलैहि का कौल ताबईये अन सहाबीये यरफाउल हदीसा औ यरवीहे औ यनमीहे रिवायतन औ यबलुगु बिही औ रवाहु। हाफिज साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं जो मैंने कहा है ना पीछे हुक्मन, इस हुक्मन के साथ लाहिक है मा, वो हदीस जो वारिद हो किनाया के सीगे के साथ सेयग सरीहा की जगह में, सेयग सरिया की जगह जो किनाया वाले सीगे होते हैं ना, वो भी सारे उसके साथ लायक हैं कि ये सारी हदीसें हुक्मन मरफू हैं बनिस्बत इलैहि सल्लल्लाहु, सरिया किसकी निस्बत से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। अब ध्यान करना कि ताबी सहाबी से रवायत करे अन अबी हुरैरा, आगे वो मतन नकल कर दे, सिर्फ लफ्ज़ ये हो कि यरफ़उल हदीस के सहाबी ने हदीस को मरफू किया है, तो मतलब क्या कि सरकार की तरफ, या लफ्ज़ हो ताबी का कौल सहाबी से
کہ یروی ہے کہ صحابی نے اس کو روایت کیا ہے، تو کس سے کیا ہے؟ سرکار سے. یا تابی کا قول صحابی سے آگے متن ذکر کرے اور کہے کہ ینمی ہے کہ صحابی نے اس کو منسوب کیا ہے کدھر؟ یا کہے روایتن کہ صحابی سے روایت ہے روایتن، تو صحابی کیسے روایت کرتے؟ سرکار سے. یا یہ ہے کہ پہنچایا صحابی نے اس حدیث کو، تو کیا مطلب ہے؟ سرکار سے. یا یہ ہے کہ صحابی نے روایت کیا اس کو کس سے؟ اب ان میں سے کوئی بھی لفظ ہو تو مرفوع حدیث ہے. کیا ہے؟ بار کتنی بار آتا ہے یار یہ لفظ اللہ کے بندو. جی اور پریشانی تو یہ ہے ابھی یہ نخبۃ الفکر پڑھ رہے ہوں، ابھی تک حدیث کی کتاب کو ہاتھ ہی نہ لگایا، تو کہو استاد محترم یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ جی یا الفوظ الکبیر پڑھی اور آپ کو ابھی تک کسی آیت کو ترجمہ ہی نہ آتا ہوتا. جی لیکن عجیب قضیہ اتفاقی ہے، ساری عرشیں رلی ملی پتا ہے تو رل مل گئی عرشیں. ہاں جی مصنف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ لحق ہے میرے قول حکمن کے ساتھ وہ کہ وارد ہے صیغہ کنایہ کے ساتھ سیاق صریحہ کی صریحہ بالنسبت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں. جی کیا؟ جیسا کہ تابی کا قول صحابی سے، یعنی تابی صحابی سے روایت کرے، آگے یہ لفظ ذکر کر دے کیا؟ یروی الحدیث ینمی الحدیث روایت الحدیث یبلغ بالحدیث رواہ الحدیث، یہ لفظ بولے. تو یہ ساری دلیل ہے کہ یہ حکمن یعنی سرکار کا فرمان ہے. جی قول ہے یا فعل ہے؟ اللہ اکبر. اور لاحق ہے میرے قول کے ساتھ خلاصہ اس کا کہ انا ما واردا بصیغۃ یقنا بها عن صریح الرفع فهو ايضا کا قول تابع عن الصحابہ یرفع الحدیث الی آخرہ. اور لاحق ہے میرے قول حکمن کے ساتھ ما وہ حدیث کے وارد ہے کنایہ کے سیغے کے ساتھ سیغ صریحہ بالنسبت الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیغوں کی جگہ میں، جیسے تابی کا قول عن الصحابی یرفع الحدیث یروی الحدیث ینمی الحدیث روایتاً یعنی روایت الحدیث یبلغ بالحدیث رواہ الحدیث. معنی کر وہ میرے قول حکمن کے ساتھ وہ حدیث کے وارد ہے کنایہ کے سیغے کے ساتھ سیاق صریحہ بالنسبت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں، جیسے قول تابعی کا صحابی سے کہ یرفع الحدیث اور یروی الحدیث ینمی الحدیث روایت الحدیث یا یبلغ بالحدیث اور رواہ الحدیث. وقد یختصرون. اچھا صبر کرنا، آج تک مقدی نہیں کہ میرے کو دنال دیجیے میں گلیں پڑھنی ہیں نا. کا حدیث سعید مثالاں کا حدیث سعید ابن جبیر، اللہ اکبر یہ نا راتی مڑ مڑ کے سامنے ہوتا سے. جی کا حدیث ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہ الشفاء فی ثلاثن. جی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کیا؟ الشفاء فی ثلاثن، شہد کا پینا، پچھنے لگوانا اور آگ سے دم لگانا. جی اور روک دیا گیا ہے میری امت کو کس سے؟ وہ آگ لگانے سے. ڈنگر خصوصاً ان کو کہ بیماری لگتی ہے، اس میں وہ اس کے وہ گرم کر کے نا سریا پشت پر وہ چمڑا جلاتے ہیں، اس کو کئی نار کہتے ہیں. سرکار نے اسے منع فرمایا ہے اس سے، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے. اب تو خیر یہ ڈنگروں کی ڈاکٹری نکل آئی ہے، ٹیکے شیکے دوائیاں ٹھیک ہے، وہ پہلے دور میں تھا. اب مولوی طیب تو ویکھا کسی کسی نے نہیں ویکھیا ہے؟ ویکھیا؟ اچھا جی بھی ہے. ہاں جی تو منع کیا گیا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ سعید رافع الحدیث کہا تھا. جی او یروی ہے او یہ لفظ، جیسا کہ حدیث امام مالک کی ان ابی حازم ان سہل بن سعد قال کان الناس یؤمرون ان یادا الرجل یادہ الیمنی علی ذراعہ الیسری
قال ابو حازم لا عالم الا انہ ینمی ذالکا، کہ جناب سہل بن سعد اس کو سرکار کی طرف منسوب کرتے تھے. اے لفظ کہ لا عالم الا انہ ینمی ذالک، ایشا بس. اور روایتاً کا حدیث سفیان عن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ روایتاً کہ الفطرت جی فطرتیں 5 چیزیں ہیں، فطرتیں 5 چیزیں ہیں. اور یب لوگوں بھی ہی، وہ تو لمبی حدیث ہے، صرف لفظ یہ بتانے ہیں. جیسا کہ حدیث مسلم عن ابی زناد عن العارج عن ابی ہریرہ والا لفظ ہے یب لوگوں بھی ہی، یہ عارج کہتے ہیں، عارج عن ابی ہریرہ. ابو ہریرہ نہیں کہتے یب لوگوں بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی طرف نسبت کی کہ لوگ تابع ہیں کس کے، اور رواہ ہو وکانہ ہو، گویا کہ رواہ ہو اقل ضروب استعمال کے مضارع سے اور مصدر کے، اس لیے مؤخر کیا ان کو دونوں سے منع کر رہا ہے میرا کچھ لگتا ہے. اچھا جی، اور رواہ ہو مراد اس لفظ کے ساتھ جی نہ، مراد ان کل الفاظ کے ساتھ نسبت کرنی حدیث کی، اور وصول بالحدیث ینمی ہے اے مانے کر رہے ہیں وَيَب لوگوں بھی ہی اے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قضا وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا، اور بھی ہے، یہ تو آگے نا. اور حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتاً کہ مقاتلہ کرو گے تم ایسی قوم سے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں. ہاں قضا عند ابی داود و عند مسلم یب لوگوں بھی ورواہ البخاری بالرفع سری بھی ترمذی میں مرفوع اسے بھی موجود ہے. جی شابہ جی. اور بابا تو منع کرنا کرتے بڑا یار.